اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، نعروں کا بھرپور انداز سے جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، المدد 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 المدد، ہمت والا جرت والا، ہمت والا جرت والا، جانشین ابو لالا، جانشین ابو لالا، باطل کا منہ توڑنے والا، باطل سے ٹکرانے والا، شیروں نے ایک شیر ہے پالا، ہمت والا جرت والا، تیری میری آرزو، تیری میری آرزو، عمر کی تھی آرزو، توفیل کی تھی آرزو، مالک کی تھی آرزو، سعادت 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 سعادت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، کوئی آ کر دیکھے، ٹکرا کر دیکھے، وہ جان گیا ہے، وہ مان گیا ہے، جس نے دیکھا ہے، زندہ ہے جمعیت، عمر تیرا قافلہ، عمر تیرا قافلہ، شہادتوں کا سلسلہ، شہادتوں کا سلسلہ، عمر تیرا قافلہ، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام حسن بلال ہاشمی بھائی، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب شمالی، برادر عزیز دانیال عبداللہ، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد مقام، دیگر ذمہ داران جمعیت، والد محترم عمر شیخ شہید، اور انتہائی عزیز طالب علم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے ہم سفر ہم رقاب بھائیوں، مجھے خوشی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد نے تدبیر کے عنوان سے تدبیر کے عنوان سے یہ 3 روزہ تربیت گاہ منعقد کی ہے، اور یہاں پر آپ 3 دن سے موجود ہیں اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے، جو عقیدہ اور فکر اس تحریک اور اس دین نے ہمیں دیا ہے اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے، عہد حاضر اور عہد جدید میں اسلام کو، اسلامی تحریک کو، اس اجتماعیت کو، نوجوانوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس سے آگہی حاصل کرنے اور اس سے نبردآزمہ کس طرح ہوا جائے اس کی تدبیر معلوم کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے 3 دن مسجد کا یہ ماحول دیا ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے اس کے دین کی فکر کرنا، اس کے دین کا علم حاصل کرنا، اس کے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کے لیے اس تربیت گاہ میں آپ لوگ موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، مختصر میں آپ سے بات کروں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو بظاہر تو اینٹ اور گارے سے ایک عمارت کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن دعا ایک انسان کی تعمیر کی مانگ رہے تھے، چونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ معاشرے کی تعمیر اور جہان کی تعمیر انسان کی تعمیر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایک انسان تیار ہو جائے گا، وہ پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ انسان نیوکلیس ہوتا ہے، اس نیوکلیس کے گرد پورا سماج، پورا معاشرہ، پورا جہان گھومتا ہے۔ جس دن یہ نیوکلیس سدھر جائے گا، جس دن اس کی اصلاح ہو جائے گی، جس دن یہ خیر کے رستے پہ چلنا شروع کر دے گا، اس دن یہ سراپا خیر بن جائے گا، اور روشنی جو اس کے اندر سے پھوٹے گی وہ 4 دانگ عالم کو روشن کر دے گی اور اس خیر کی جانب رجوع لوگوں کا بڑھا دے گی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان میں سے ایک ایسا نبی اٹھانا جو تیرے بندوں کو تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے۔
جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے سے بہت کمپریہنسو اور بہت کنسائز جو مشن نبوت ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ 3 نکات اس کے، اس کا پہلا نقطہ ہے تلاوت آیات، اس کا دوسرا نقطہ ہے تزکیہ اخلاق و عمل، اور اس کا تیسرا نقطہ ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ 3 وہ بنیادی نکات ہیں جو مشن نبوت کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اہل ایمان پر اپنے احسان کا تذکرہ اس قرآن مجید میں کیا تو ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان پہ بہت بڑا احسان ہے کہ خود انہی میں سے ایک نبی اٹھایا جو ان کو میری آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے بہت کنسائز اور بہت کمپریہنسو، بہت مختصر اور بہت جامع انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشن نبوت بتا دیا۔ یہ جو تلاوت آیات ہے یہ محض تلاوت آیات تو نہیں ہے، یہ تعلق بالقرآن ہے، اور یہ محض تعلق بالقرآن نہیں ہے بلکہ تعلق باللہ بذریعہ تعلق بالقرآن ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو۔ کس کے ذریعے سے؟ جب قرآن مجید کے ساتھ آپ تعلق مضبوط کریں گے۔ اور قرآن کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ قرآن کے ساتھ تعلق قرآن کے اوپر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے پیغام کو سمجھنا، اس کے تفکر کے اندر جانا، اس کی تفہیم میں جانا، اس کے پیغام کو عام کرنا، اس کا ابلاغ کرنا اور اس کے نظام کے قیام کی جد و جہد کرنا، یہ تعلق بالقرآن ہے۔ یہ جو تلاوت آیات ہے، یہ تلاوت آیات تو بالکل اسی طرح تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے صرف پڑھ کے گزر نہیں جایا کرتے تھے، اس کو اپنی سیرت و کردار میں ڈھال لیا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے تھے۔ وہ جو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، اور اماں عائشہ پھر جواباً سوال کرتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس جو قرآن میں ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ جو جدت کردار ہے، یہ جو سیرت و کردار کی تعمیر ہے، یہ جو اندر کے انسان کو تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اندر کے انسان کو تبدیل کرنا ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا قرآن مجید کے ساتھ ایک جیتا جاگتا مضبوط تعلق ہوگا۔ اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق، وہ جو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے تو تم رشک کیا کرو گے، ان کے مخارج دیکھو گے تو رشک کیا کرو گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا وہ ہم سے عمل میں بہت آگے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے، احد پہاڑ کے برابر، اور تمہاری رائی برابر گندم کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے برابر سونے کا موازنہ رائی برابر سونے سے نہیں کر رہا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے تو تمہارے رائی برابر سونے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موازنہ کر رہے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے اور تمہاری رائی برابر گندم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ قرآن پڑھا کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کی سیرت و کردار کا حصہ نہیں بنے گا۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ قرآن کے مبلغ ہوں گے، وہ قرآن کے داعی ہوں گے، وہ دعوے دار ہوں گے کہ ہم قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم پوری دنیا پہ چھا جانا چاہتے ہیں، ہم اس کے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن ہیں، ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے رفیق ہیں، ہمیں تربیت گاہ کا یہ ماحول میسر آ گیا ہے، ہمیں جمعیت کی اجتماعیت میسر آ گئی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے ساتھ والے کا نہیں، ذرا آئیں اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم جو قرآن کی دعوت کے علم بردار ہیں، ہم جو داعیان اللہ ہیں، کہ قرآن ہمارے حلق سے نیچے اتر گیا؟ وہ جو باہر دودھ کی دکان پہ کھڑا ہے، وہ جو کسی تعلیمی ادارے کے اندر کسی کانسرٹ کے اندر شریک ہے، وہ جو باہر کسی غلط محفل کے اندر بیٹھتا ہے، وہ جو کوئی پب جی گیم کے اسٹال کے اوپر کھڑا ہوا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی اور آپ کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، جو آج اس مسجد کے اندر ماحول ہے موجود ہے، کہ جن کو جمعیت کی اجتماعیت کا یہ ماحول نصیب ہو گیا کہ یہ قرآن مجید ہمارے حلق سے نیچے اتر گیا ہے، کہ یہ ہماری سیرت و کردار کا حصہ بن گیا ہے،
کیا اس کے مطابق ہم نے پوری اپنی زندگی کو الائن کر لیا ہے؟ کیا قرآن کے اس حکم کے مطابق ہم نے اپنا مقصد زندگی اور زندگی کے الٹیمیٹ گول سیٹ کر لیے ہیں؟ کیا قرآن کے اوپر چلتے یہ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر تو یہ ہے تو میری اور آپ کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، یہ قرآن بالا بالا گزر رہا ہے۔ اس قرآن کی بات کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، اس کے پیغام کی طرف بلاتے ہیں، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے دعوے دار ہیں، اس کے علمبردار ہیں، اس کی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن ہمیں تبدیل نہیں کر رہا۔ تو میں نے آپ سے کہا یہ فرد نیوکلیس ہے، جس دن یہ فرد تبدیل ہوگا تو سوسائٹی چینج ہوگی۔ اگر یہ فرد ہی چینج نہیں ہوگا تو سوسائٹی بھی چینج نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تلاوت آیات یہ تعلق بالقرآن ہے، تلاوت آیات یہ تعلق باللہ بذریعہ تعلق بالقرآن ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت گاہ کے اندر آپ شریک ہوئے ہیں، جمعیت کی تربیت گاہ میں آپ آئے تھے، آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، جمعیت کی تربیت گاہ سے آپ واپس جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت آپ نہیں کرتے، یاد رکھیے گا کہ اس تربیت گاہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جمعیت کی تربیت گاہ میں آپ آئے ہیں، آپ قرآن جتنا پڑھا کرتے تھے اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ جمعیت کی تربیت گاہ سے آپ جا رہے ہیں، آپ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن جتنا پڑھتے ہیں اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتے، تو اس تربیت گاہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جمعیت کی تربیت گاہ کے اندر آپ آئے ہیں، قرآن آپ کے لیے مشعل راہ نہیں ہے، قرآن آپ کے مسائل کا حل نہیں بن رہا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر رہے۔ جمعیت کی تربیت گاہ سے جاتے ہوئے بھی یہی صورتحال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت گاہ میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، چلے گئے ہیں، لیکن نشستن گفتن تعامن برخاستن کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ قرآن مجید، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ یہ قرآن مجید، اس کے اندر یہ کیسی انقلابی دعوت تھی۔ وہ جو عرب کے بدو تھے، وہ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، ان کو وقت کا مربی اور مزکی اس قرآن نے بنا دیا تھا۔ وہ ایک غیر متمدن دنیا کے رہنے والے نفوس، انہوں نے 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں، بلکہ 23 سال سے مزید 7 سال بڑھا لیں تو 30 سال کے عرصے میں گرد و پیش کی پوری متمدن دنیا کو فتح کر لیا تھا، اس کو زیر نگیں کر لیا تھا۔ یہ قرآن مجید کیسی دعوت انقلاب ہے کہ جہاں نہ اخلاق تھا، نہ کردار تھا، جہاں نہ معاشرت تھی، وہ دنیا کو خیر دینے والے بن گئے، وہ دنیا کو تمدن سکھانے والے بن گئے، وہ دنیا کو اخلاق سکھانے والے بن گئے، وہ دنیا کو معاملات سکھانے والے بن گئے۔ قرآن مجید یہ سیرت و کردار کی تعمیر کرتا ہے، قرآن مجید یہ اعتماد دیتا ہے، یہ حوصلہ دیتا ہے، یہ مقصد زندگی سیٹ کرتا ہے۔ اور قرآن کو اپنا امام بنا لو، پوری دنیا کی امامت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور یہ محض افسانہ نہیں، یہ محض تقریر میں کی جانے والی بات نہیں۔ گزشتہ 1400 سال میں اگر 1200 سال مسلمانوں کے ہاتھ میں اس دنیا کا اقتدار رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید، اس کو انہوں نے اپنا امام بنا لیا، قرآن مجید اس کو انہوں نے مشعل راہ بنا لیا، قرآن مجید اس کو انہوں نے نظام بنا لیا۔ جب اس قرآن کو نظام بنا لیا، جب اس قرآن کو امام بنا لیا، تو اس قرآن مجید نے دنیا کا اقتدار اور اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے دوستوں، اس مشن نبوت کا دوسرا نقطہ ہے تزکیہ اخلاق و عمل۔ یہ قرآن مجید کے تعلق کے ساتھ الائن ہے کہ جب آپ قرآن کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کرتے ہیں تو یہ آپ کے اخلاق اور عمل کا تزکیہ کرتا ہے۔ قرآن مجید بار بار اس جانب متوجہ کرتا ہے، قد افلح من زکاہا، کون ہے کامیاب؟ جس نے تزکیہ کر لیا، پاکی اختیار کر لی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ اگر ہمارے اخلاق کا اور ہمارے عمل کا تزکیہ ہوتا ہے تو وہ صرف قرآن مجید کی صورت میں ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے جو مشن نبوت کا دوسرا نقطہ بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے اخلاق کا بھی تزکیہ کرنا ہے، کردار اور رویے کا بھی کرنا ہے، سوچ کا بھی کرنا ہے، خیالات کا بھی کرنا ہے، افکار کا بھی کرنا ہے، تصورات کا بھی کرنا ہے، اور آپ نے اپنے عمل کا بھی تزکیہ کرنا ہے۔ یہ جو ہم عموماً اپنی تحریک کے مقاصد بھی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، تطہیر افکار اور تعمیر کردار، یہ تزکیہ اخلاق و عمل ہے کہ ہمیں اپنے افکار کی تطہیر کرنی ہے، اس کو پاک کر لینا ہے، ہمیں اپنے تصورات کی تطہیر کرنی ہے، اس کو پاک کر لینا ہے، اور تعمیر کردار، ہم نے کریکٹر بلڈنگ کا کام کرنا ہے، ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے۔ 20ویں صدی کے اختتام پر دنیا کے جتنے بڑے مفکرین ہیں انہوں نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی یا دنیا کو یہ فلاسفی دی
کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشن نبوت دیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کئی سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ یہی مانگ رہے ہیں کہ یہ قوم اسی صورت میں ترقی کرے گی جب یہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرے گی، جب یہ تزکیہ اخلاق و عمل کرے گی، جب یہ انسانوں کو تبدیل کرے گی، جب یہ انسانوں کو اپنی ترجیح میں رکھے گی، جب یہ انسانوں پر توجہ دے گی، جب یہ ان کو محبت دے گی، اسی کی صورت میں یہ قوم ترقی کر سکتی ہے، اسی کی صورت میں کوئی چینج رونما ہو سکتا ہے، اسی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تطہیر افکار بھی مطلوب ہے اور تعمیر کردار بھی مطلوب ہے۔ تطہیر افکار کے لیے ایک جانب تو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں اپنے افکار کی، تصورات کی، خیالات کی تطہیر کرنی ہے، اور دوسری جانب اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے تو وہ ہمارا لٹریچر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، ان کی سنت، ان کی سیرت ہے۔ ان تین چیزوں سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، قرآن مجید کے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کے اسوے، ان کی سنت کے ساتھ، اور جو لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے، جو سید مودودی علیہ الرحمہ نے قرآن و سنت سے ماخوذ کر کے اقامت دین کی قرآنی اصطلاح کو اس جدید دور کے اندر متعارف کروایا ہے، جب ان تین چیزوں کو سمجھ لیں گے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، تو یہ تطہیر افکار کا سبب بنے گا۔ اور تعمیر کردار کے لیے پھر یہ ہمارے اخلاق، پھر یہ ہمارے رویے، پھر ہمارے معاملات، پھر ہماری ڈیلنگز، جب ہم معاشرے میں ہوتے ہیں، جو دین یہ گوشہ نشینی کا نام تو نہیں ہے کہ میں کسی گوشہ نشینی اختیار کر لوں اور وہاں پر بیٹھ، دین تو دنیا کو برتتے ہوئے ہی آپ ثابت کریں گے، جب آپ معاملات کریں گے، جب آپ ڈیلنگ کریں گے، جب آپ کا رویہ دیکھا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تزکیہ اخلاق و عمل، یہ مکمل تشریح ہے تطہیر افکار اور تعمیر کردار کی۔ اور تیسرا نقطہ ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جب انسانوں کو بھیجا تو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تو ایک ہی مشن ان کے سپرد کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ ہم نے تمہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ اس دین کو تمام کے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دو۔ اس کی گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ جب اس دین کو تمام کے تمام ادیان پر غالب کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے نظام زندگی کو چلانے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اس پورے نظام زندگی کو چلانے کی صلاحیت ڈیولپ کرنے کے لیے پھر آپ تعلیم کتاب و حکمت کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اپنے نبی کو جس دور کے اندر بھی بھیجا ہے، اس کو اس دور کا جو لیٹسٹ ٹرینڈ تھا، جو بھی ٹرینڈ تھا، اس کے اندر ملکہ دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے، وہ دور میڈیکل سائنس کے عروج کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا کر دیا، اندھے کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی، بہرے کے کانوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، اس کی سماعت لوٹ آتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے، وہ دور جادوگری کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا معجزے کے طور پہ عطا کر دیا، سارے جادوگر جمع ہوئے، چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے ہیں، بڑا سا اژدہا بن جاتا ہے، سارے سانپوں کو نگل لیتا ہے۔ سارے جادوگر سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور اس کے رب کے اوپر۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، وہ دور عربی زبان دانی کے عروج کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا کر دیا۔ سارے یعنی قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور ساتھ میں سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل ہوئی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اگر تمہارے اندر اتنی قوت، استطاعت، اتنی استعداد ہے، اور تم نہیں کر سکتے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تمہارے اندر۔ اور قرآن مجید کی سورہ کوثر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگائی جاتی ہے کہ وہاں پہ ٹرینڈ یہ تھا کہ اس جیسی چیز آئے گی تو اس کے ساتھ لگ جائے گی، اس سے اچھی چیز آئے گی تو اس کو ہٹا کے اس کو لگا دیا جائے گا۔
عرب کے بڑے بڑے شعراء کو بلایا گیا، ایک بہت بڑے شاعر کو بلایا گیا، 3 دن اور 3 راتیں وہیں بیٹھا، اور چوتھے دن صبح اٹھ کے وہ لکھتا کہ ما حاذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائٹ ٹرینڈز میں اپنے معجزے کے ذریعے سے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ملکہ عطا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دعوت مؤثر ہو گئی تھی، اور ساتھ میں ان میں وہ صلاحیت پیدا کی تھی کہ وہ اللہ کی زمین پر بہتر طریقے سے اس نظام زندگی کو چلا سکے۔ یہی تو تعلیم کتاب و حکمت ہے کہ آپ نے علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، آپ نے اپنی اسٹڈیز کے اندر ایکسلنس حاصل کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، کیا صلاحیت آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس صلاحیت کے مطابق آپ نے اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھنا ہے۔ آپ نے محض کوئی ڈگری حاصل کر کے چھوڑ نہیں دینا، آپ نے تحقیق کی طرف جانا ہے۔ تحقیق بھی کاغذوں کے پیٹ بھرنے کے لیے آپ نے نہیں کرنی، ایسی تحقیق کرنی ہے جو انسانوں کے لیے باعث خیر ہو، ایسی تحقیق کرنی ہے جو پروڈکٹیو ہو، ایسی تحقیق کرنی ہے جس کی اچھی شیلف لائف ہو، ایسی تحقیق کرنی ہے کہ جو واقعتاً کوئی نئی چیز انسانوں کے سامنے لے کر آئے اور پوری انسانیت کو خیر دے رہی ہو۔ اور پھر آپ نے اس سے آگے بڑھ کے انوینشنز کی طرف جانا ہے، ایجادات کی طرف جانا ہے۔ یہ امت مسلمہ جب علم کے میدان میں آ گئی تھی، جب تحقیق کے میدان میں آ گئی تھی، جب انوینشنز مسلمانوں کے دائرے میں ہو رہے تھے، تو وہ دور تھا کہ جب مسلمان دنیا کے اوپر رول کر رہے تھے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے یگانہ۔ جب تقلید کے رستے کے اوپر چل پڑے، تحقیق کے رستے کو چھوڑ دیا، تو غلامی کی روش اختیار کر لی، کیونکہ دنیا کو خیر دینے والے ہم نہیں رہے۔ جو دنیا کو خیر دینے والے تھے ہم ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ 1950 کے عشرے میں آپ کو اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہے اس کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ آئل کرائسس پیدا ہوا تھا۔ اس آئل کرائسس کے بعد دنیا کی کچھ ممالک، جن کو آج اب G7 کنٹریز کہتے ہیں، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بیٹھ کے یہ پلان کیا کہ ہم کس طریقے سے، انہوں نے اس کرائسس کو اپنے لیے اپارچونٹی بنا لیا، اور انہوں نے اس کے بعد 2 چیزوں کو پلان کیا تھا کہ ہمیں 2 چیزوں پہ دسترس حاصل کرنی ہے، کمانڈ حاصل کرنی ہے، غلبہ حاصل کرنا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو لیڈ اور رول کر سکتے ہیں۔ ایک علم کے اوپر ہم نے غلبہ حاصل کرنا ہے، اور دوسرا ابلاغ کے اوپر ہم نے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ علم اور ابلاغ پر غلبے کے ذریعے سے ہمیں پوری دنیا کو لیڈ اور رول کرنا ہے۔ آج اگر مغرب پوری دنیا کو لیڈ اور رول کر رہا ہے تو اسی علم اور ابلاغ پہ غلبے کی صورت میں کر رہا ہے۔ تعلیم کتاب و حکمت میں دوسری چیز، پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ نے دنیا کے نظام کو چلانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس ریاست کے اندر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ انسانی تاریخ کی پہلی یونیورسٹی قائم کی، جس کو آپ اصحاب صفہ یعنی چبوترا کہا کرتے ہیں، جہاں پہ علم دیا جاتا تھا، جہاں بڑے بڑے محققین، جہاں بڑے بڑے اہل علم و دانش تیار ہوئے، جنہوں نے دنیا کے نظام کو چلانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کلمہ ہے نا، شروع ہوتا ہے لا سے، لا الہ الا اللہ، پورے دین کو سمجھنا، تصور دین کو سمجھنا، اور محض تصور دین کو نہیں سمجھنا، بلکہ جو باطل تہذیبیں آج کی ہیں ان کو سمجھنا، ان کا فہم حاصل کرنا، اور اس کے تدارک کے طور پہ اسلام کو بحیثیت نظام زندگی دنیا میں متعارف کروانے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ آج کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ آج کا چیلنج یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام، ہاں جی اسلام بہت اچھی چیز ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، حج کا نام ہے، صدقات کا نام ہے، کوئی بقرعید کے اوپر، عید الاضحیٰ کے اوپر قربانی کر دینے کا نام ہے، ربیع الاول کے اندر میلاد سجانے کا نام ہے، محرم کے اندر سبیل لگانے کا نام ہے۔ یہی تو دین ہے، ختم ہو جاتا ہے دین، یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ سال میں کوئی ایک آدھ قرآن خوانی کرا دینے کا نام ہے، رمضان میں کچھ افطار پارٹیوں کا نام ہے، عید الفطر کے اندر عید کی نماز پڑھ لینے کا نام ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو دین کا جامع تصور ہے اس کو محدود کیا جا رہا ہے۔ یہ دین تو نظام زندگی بن کر آیا تھا، یہ دین تو نافذ ہونے کے لیے آیا تھا، یہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ محض ریچولز کا نام تو نہیں تھا۔ لیکن چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا فہم کم ہوتا چلا گیا، دین کا فہم کم ہوتا چلا گیا، تو دین کا تصور بھی مبہم ہو گیا، محدود ہو گیا۔ اس مبہم اور محدود ہوتے تصور دین کو آج آپ نے پوری جامعیت کے ساتھ انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے۔
آج دین کی ایک یہ شکل بیان کی جاتی ہے اور دوسری شکل یہ بیان کی جاتی ہے کہ دین اسلام یہ تو بڑا متشدد دین ہے، یہ بہت دقیانوس قسم کا دین ہے، یہ انسانوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا، یہ عورتوں کے حقوق غصب کر لیتا ہے، یہ انسانوں کے حقوق غصب کر لیتا ہے، یہ جنگ و جدل کا نام ہے، یہ تلوار سے شروع ہوا ہے، اس کا انجام بھی تلوار ہوگا، اس کا تو مقصد ہی خون بہانا ہے، اس کا مطلب ہی مقصد ہی دہشت پھیلانا ہے۔ جو دین کا پاکیزہ تصور ہے، جو دین کا جامع تصور ہے، وہ انسانیت کے سامنے آج آپ جدید تعلیمی اداروں کے نوجوان پیش کریں گے۔ لیکن کیسے پیش کریں گے؟ پہلے خود فہم حاصل کرنا ہوگا، پہلے خود اس پورے نظام زندگی کو، اس کے جامع تصور کو سمجھنا ہوگا، اور جتنے ازمس اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کیا نام ہے؟ یہ ایتھیزم کیا کہتا ہے؟ یہ لبرلزم ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ فیمنزم کس جانب بلا رہا ہے؟ یہ کنزیومرزم کس طرح ہمیں اپنے جال میں پھنسا کر ساتھ لے کر چل رہا ہے؟ یہ سیکولرزم کس طرف بلا رہا ہے؟ جب آپ سارے ازمس کو سمجھ لیں گے اور اس کے مقابلے میں اسلام کو سمجھیں گے تو آپ کے سامنے اسلام کی جامعیت کھل کر آئے گی اور واضح ہوگی، اور پھر آپ اپنے اندر یہ صلاحیت ڈیولپ کر سکیں گے کہ آج کے اس جدید دور میں اسلام کو گزرے ہوئے وقتوں کی قصے کہانیاں سمجھ کے بیان نہیں کریں گے، بلکہ آنے والے دور کا دین سمجھ کے اس کو بیان کریں گے اور انسانیت کو اس جانب بلائیں گے۔ تو یہ صلاحیت یہ تربیت گاہیں بھی پیدا کرتی ہیں، لیکن ان تربیت گاہوں سے ہٹ کر پھر مطالعہ، مشاہدہ، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان سے فیض حاصل کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو تعلیم کتاب و حکمت کے ضمن میں آپ کو اس دین کے جامع تصور کا فہم حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو الائن کرنے کے لیے، اس کو اپنا مقصد زندگی بنانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ میرے دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، جب ہم یہ مشن نبوت کے 3 نکات سمجھ لیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کا پہلا نقطہ تلاوت آیات ہے، دوسرا نقطہ تزکیہ اخلاق و عمل ہے، اور تیسرا نقطہ تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ یہ بظاہر تو بیان ہوا ہے بہت مختصر، لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت جامع انداز میں۔ جب اس کے فہم کو حاصل کر لیں گے تو یہ ہمارے سامنے زندگی کے اس مقصد کو واضح کر دے گا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو برپا کیا، اور جس کام کے لیے ہم اس تحریک اور اس اجتماعیت سے وابستہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔